السلام علیکم۔ آج کی کہانی دلہن کا سایہ۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ چھوٹے چچا ہم سب سے بہت پیار کرتے تھے، ہم بھی ان کے بغیر نہ رہتے۔ ان کی شادی کی خوشی دیکھنے کا بڑا ارمان تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہا بنے اور ہمارے گھر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ وہ دادا کے آخری سپوت تھے، لہٰذا شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ دلہن چچی کا نام زیبا تھا، بہت خوبصورت، عادت کی بھی بہت اچھی تھی۔ شروع کے دنوں میں تو سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے کہ سارا کنبہ گردش میں آ گیا۔ ایک روز ان کی کسی رشتہ دار کے یہاں دعوت تھی۔ چچا کب سے تیار بیٹھے تھے، لیکن چچی تیار ہو کر نیچے نہ آ رہی تھیں۔ جب چچا انتظار سے اوب گئے تو مجھ سے بولے، جاؤ ماریا، اپنی چچی کو بلا لاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ جب میں اوپر کی منزل میں گئی تو وہ اپنے کمرے میں بغیر تیار ہوئے بیٹھی تھی اور بہت سے ملبوسات سامنے بستر پر بکھرے تھے۔ اس پوزیشن میں دیکھ کر میں کچھ حیران سی رہ گئی۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کہنے لگی، میں خود پریشان ہوں، دیر ہو رہی ہے، مگر یہ دوسری بار ہو رہا ہے۔ رات کو میں نے تقریب پر جانے کے لیے کپڑے تیار کر کے رکھے تھے، لیکن جب پہننے کو اٹھائے تو ایک چیز غائب تھی۔ پچھلی بار پورا سوٹ استری کر کے ہینگر پر لگایا تھا، اگلے روز دوپٹہ نہیں ملا اور آج ٹراؤزر نہیں مل رہا۔ حالانکہ گزشتہ شب مکمل سوٹ استری کیا تھا، صبح سے تلاش کر کے ہار چکی ہوں۔ یہ سوٹ مجھے بہت پسند ہے، اب کیا پہنوں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جانے کس کی شرارت ہے، کمرے میں تو صرف تمہارے چچا ہی ہوتے ہیں یا میں، اب وہ تو میرے کپڑے چھپانے سے رہے۔ چچی آپ کے کپڑے کہاں جائیں گے، یہیں کہیں ہوں گے، میں نے تسلی دی۔ کوئی بچہ یا بڑا آپ کے کمرے میں بغیر اجازت نہیں آتا، تو پھر کس کی شرارت ہے؟ آج میرا موڈ بہت سخت خراب ہے، میں دعوت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرا ٹراؤزر نہیں ملے گا، چچی نے جواب دیا۔ ان کا خراب موڈ دیکھ کر میں نے حالات کو سنبھالا، کیونکہ ادھر چچا آواز پر آواز دے رہے تھے۔ جلدی سے ان کا ایک اور جوڑا استری کر دیا اور منت کی، چچی پلیز آپ یہ پہن لیں، چچا پریشان ہو رہے ہیں، میں آپ کا ٹراؤزر ڈھونڈنے میں مدد کروں گی، لیکن فی الحال آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، ورنہ آپ کے سرتاج کا مزاج بھی بگڑ جائے گا۔ میری منت کرنے پر وہ تیار ہو گئیں۔ دعوت سے واپسی پر میں نے ان کے ساتھ مل کر گمشدہ ٹراؤزر بہت ڈھونڈا، گھر میں سب سے پوچھا، لیکن وہ نہ ملا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا، ان کے کمرے سے کوئی نہ کوئی چیز غائب ہونے لگی۔ خاص طور پر جب انہوں نے کہیں جانا ہوتا، وہ قبل از وقت اپنا کوئی خاص پسندیدہ لباس تیار کر کے رکھتی، جوتے، جیولری، پرس، ہر شے میچ کر لیتی۔ لیکن صبح عجیب ہوتا کہ کبھی دوپٹہ، کبھی ایک جوتا تو کبھی ایک جیولری میں سے کچھ گم ہوتا، اور وہ ڈھونڈتی رہ جاتی، روتی، کبھی بیزار ہوتی، یہاں تک کہ ان کی پریشانی میں گھر کا ہر فرد شریک ہو جاتا۔ سارے افراد مل کر ان کی گمشدہ اشیاء کی تلاش میں تمام کمرے چھان مارتے، لیکن جو شے غائب ہوتی وہ پھر نہ ملتی۔ دن بدن یہ پریشانی بڑھنے لگی، اور اب کبھی بڑی چچی پر شک کرتا، کبھی کوئی کسی پر اور کبھی کوئی مجھ پر۔ یوں ہمارے گھر کا سکون تہ و بالا ہوتا گیا۔ چھوٹے چچا کی شادی پر سب بہت خوش تھے، لیکن اب ہر ایک افسردگی کا شکار رہنے لگا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ چھوٹے چچا نے بڑے چچا کے بچوں پر نظر رکھنا شروع کر دی، جو خاصے سمجھدار تھے، وہ ہرگز ایسے حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ تمام افراد کنبہ چچا کے کمرے کی طرف جانے سے ڈرنے لگے، کسی کام سے جو بھی جاتا اس پر چور ہونے کا شبہ لگ جاتا۔ دلہن چچی کھلم کھلا کہنے لگیں کہ کیوں آئے ہو میرے کمرے میں، کیا کچھ چرانے آئے ہو؟ اتنا سامان تو لوٹ چکے ہو میرا، اور جانے والا بیچارہ نظریں چرا کر واپس آ جاتا۔ وہ گھر جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا،
وہاں اب اکثر تو میں رہنے لگی۔ سبھی ایک دوسرے سے نالاں تھے۔ چچا نے گھر والوں سے بات چیت بہت کم کر دی۔ اب سکون صرف اسی صورت میں ہوتا جب ہماری یہ چچی میکے چلی جاتی۔ وہ جانے سے قبل بھی سخت پریشان نظر آتی تھی، اپنی ایک ایک شے گن گن کر رکھتی۔ ان کے جانے کے بعد اماں اور بڑی چچی سر جوڑ کر بیٹھ جاتی اور اس مسئلے کا حل سوچتی۔ مسئلے کا کوئی حل نہ نکلتا۔ چھوٹی چچی کے واپس آتے ہی کوئی نہ کوئی شے غائب ہونے لگتی۔ اب یہ ہونے لگا کہ ہمارے پوشن سے بھی روزمرہ کا سامان غائب ہونے لگا۔ کبھی کچن کا، کبھی کوئی برتن، کبھی پہننے کا کپڑا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ زیبا چچی بہت زیادہ چڑچڑی ہو چکی تھی۔ انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ ضرور اس گھر میں کسی جن بھوت کا بسیرا ہے، کیونکہ گھر کے بچے پیسے اور جیولری تو چرا سکتے تھے، لیکن کچن کی ہنڈیاں، توا، چمچہ اور گلاس نہیں۔ وہ اکثر چچا سے لڑتی کہ مجھے اس گھر میں دھوکے سے بیاہ لائے ہو۔ آپ لوگوں نے یہ بات میرے والدین سے چھپائی کہ اس گھر میں جن رہتے ہیں، نقصان تو میرا زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی حل سمجھ میں نہ آیا تو امی جان پڑوس میں موجود خالہ کے گھر گئیں اور اس پریشانی کا احوال انہیں سنایا۔ پڑوسن خالہ نے ایک عامل بابا کا بتایا۔ والدہ اور دادی نے ان سے رابطہ کیا۔ پھر اس گھر میں ہر ہفتہ تعویذ، گنڈے اور عملیات کرنے والے بابا جی آنے لگے۔ یہ بھی عجب قسم کے عامل تھے، ہر ایک کو گہری گہری نظروں سے دیکھتے اور کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکتے جاتے۔ کبھی 10,000، کبھی اس سے بھی زیادہ پیسے مانگتے، بٹورتے اور چلے جاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت ہی شریر قسم کے جنات نے گھر پر قبضہ کر رکھا ہے، ان سے چھٹکارے کے لیے چلہ کرنا پڑے گا۔ اس مت میں کبھی کالے بکرے کا سر، کبھی گوشت کے بڑے ٹکڑے جن کو کسی اندھیری رات میں قبرستان میں دفن کرنا ہوتا منگوائے جاتے۔ پھر ہر 4 دن بعد قسم قسم کی دالیں منگوا کر پانی میں بہانے کے لیے بہانے سے لے جاتے۔ 7 چڑیلوں کے اتار کو غیر یقینی اور غیر مدلل شرائط پر عمل کرواتے۔ ان کی عملیات سے گھر کی جو چیزیں غائب ہوتی تھیں وہ بدستور گمشدہ ہی رہتی، مگر کنبے میں لڑائی جھگڑے اور بدتمیزی اور بڑھ گئی تھی۔ ابو اس روز کی بک سے بیمار رہنے لگے، کاروبار پر بھی برے اثرات مرتب ہونے لگے۔ سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ ہم سب افراد کنبہ، خاص طور پر کمسن افراد، اپنے گھر سے خوفزدہ رہنے لگے۔ یہاں ہمارے ساتھ جن بھی رہتے ہیں، ہر بچہ ہر وقت یہی بات کرتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے چچا کے بچوں کو جو اسکول میں زیر تعلیم تھے اور میرے چھوٹے بھائی اور بہن سبھی پڑھائی میں بھی کمزور ہوتے چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، چچا کی شادی کو سال گزر گیا، حالات میں بہتری نہ آئی، جبکہ چھوٹی چچی کی طبیعت بھی ناساز رہنے لگی تو وہ مزید الجھی رہنے لگی۔ انہوں نے رٹ لگا دی کہ مجھ کو اس گھر میں نہیں رہنا۔ وہ امید سے ہے اور ہونے والے بچے کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہنے لگی۔ انہی دنوں میری ایک سہیلی نے اپنی ساری ہم جماعت لڑکیوں کو گھر پر دعوت دی۔ درس قرآن تھا اور لازمی آنے کو کہا۔ دنیاوی محفلوں میں ہم سب جاتے ہیں، درس قرآن پر نہ جانا مجھے ٹھیک نہ لگا، لہٰذا امی نے مجھے خوشی خوشی جانے کی اجازت دے دی، بلکہ خود بھی ساتھ چل پڑی۔ معلمہ باجی کا بیان سن کر ایمان تازہ ہو گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حاجت روائی اور مشکل کشائی کو یوں تفصیل سے بیان کیا کہ بہت سی الجھنیں سلجھ گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے مسائل اور دن بدن بڑھتی پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے باور کروایا کہ دکھوں اور پریشانیوں کا علاج اللہ کے ذکر اور خاص طور پر نماز میں ہے، وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے، جو برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ بے شک واقعی دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ میں نے یہ بات ذہن نشین کر لی، جیسا کہ قرآن پاک میں تلقین آئی ہے کہ مدد حاصل کرو نماز اور صبر سے، اور ہمارے گھر میں سبھی افراد نماز کو بھلا چکے تھے سوائے دادا اور دادی کے۔ درس کی اجتماعی دعا ہوئی اور بعد میں ہم معلمہ باجی سے ملے۔
امی بہت متاثر تھیں، آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ باجی سے اپنے گھر کے پریشان کن حالات کا ذکر کیا۔ معلمہ باجی نے کہا، ہر پریشانی کا حل ہمارے گھر میں قرآن پاک میں موجود ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ سب گھر والے عاملوں اور تعویذ گنڈوں کے چکروں میں نہ پڑیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ سارا کنبہ نماز کی پابندی کرے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں شیطان نہیں آ سکتا، اور اللہ آپ کے سارے مسائل خود حل کر دے گا۔ میں اور امی جب گھر آئے، ہمارے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ امی کی کوششوں اور نیک نیتی کے باعث گھر کے سب افراد نماز کی طرف آہستہ آہستہ راغب ہوئے۔ شاید یہ غرض بھی تھی کہ اس مصیبت سے چھٹکارا ملے جس سے پورا گھرانہ دوچار ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے، سورہ ناس کا ورد کرتے، آیت کریمہ اور آیت الکرسی کا بھی ورد جاری رہتا۔ لگتا تھا دلوں میں لگا زنگ اتر رہا ہے، قرآن کی برکات نازل ہونے لگی۔ 1 ماہ سے بھی پہلے کا ذکر ہے کہ ایک رات میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گئی۔ نیت میں خرابی آئی تو عجیب کیفیت ہوئی، پھر ڈوبتے دل کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا، وضو کر کے نماز ادا کی۔ درود شریف کا ورد کرتے کرتے دوبارہ آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک دم چیزوں کے ہلنے اور کھٹ پٹ کی آواز سنی۔ میں پھر جاگ گئی۔ جن اور بھوت کا تصور آنے لگا، جسم میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ سب بہن بھائی پاس ہی سو رہے تھے، لیکن ان کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن آہستہ آہستہ معلمہ باجی کی باتیں یاد آنے لگی کہ جب شیطان انسان پر غلبہ پانا چاہتا ہے تو اسے عجیب وسوسے لاحق ہو جاتے ہیں جو اس کے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ میں نے تمام وسوسوں سے اپنی جان چھڑوائی اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے ہمت کر کے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا تو چھوٹی چچی ہاتھ میں کچھ پکڑے ہوئے برآمدے سے سیڑھیوں کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں۔ ذہن میں فوراً کچھ منکشف ہوا، ارے یہ اس وقت، یہ تو دن کے وقت ہمارے پوشن کے جانب نہیں آتی اور اب رات گئے۔ میں نے فوراً بہن کو جگایا، مصباح اٹھو، مگر شور کیے بغیر چپ رہنا۔ وہ سوئی سوئی سی ناسمجھی کے عالم میں مجھ کو دیکھتی رہی، پھر بھائی کو بھی جگا دیا۔ فرحان دیکھو، ایک چور آ گیا ہے، جاؤ امی ابو کو اٹھاؤ۔ فرحان ان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں مصباح کا ہاتھ پکڑے فوراً راہداری سے برآمدے تک آئی اور سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ اوپر آئی تو چچی غائب۔ کمرے میں جھانکا تو دروازہ کھلا تھا۔ چچا خراٹے بھر رہے تھے، جبکہ چچی کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اتنے میں امی ابو فرحان سفیان سبھی آ گئے اور ناسمجھے کی عالم میں حیرت زدہ کھڑے تھے۔ اب میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ کیا بتاؤں۔ ہو سکتا ہے چچی کو واقعی کسی شے کی ضرورت پڑ گئی اور وہ نچلی منزل میں آ گئی ہوں۔ میں نے یوں ہی سب کو اٹھا دیا۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں چچی مکمل اندھیرے میں کچن سے نکل کر اوپر کی منزل کو چل دی۔ مگر یہ کیا، وہ ہم سب کے پاس سے گزری اور کسی کو بھی نہیں دیکھا، ورنہ کوہرام برپا کر دیتی۔ وہ ہاتھ میں 2-3 چھوٹی چھوٹی اشیاء اٹھائے سیدھی چل رہی تھیں اور ارد گرد سے بالکل بیگانہ تھی۔ ہم سب ان کے پیچھے چل دیے۔ ان کا رخ تیسری منزل پر بنے اس اسٹور روم کی طرف تھا جہاں گھر کے کسی فرد کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اور چچا کی شادی کے بعد تو جیسے بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس اسٹور میں چھوٹی چچی کے جہیز کا کچھ سامان اور گھر کی کچھ فالتو چیزیں پڑی تھیں۔ زیبا چچی نے بڑی مہارت سے پہلے ہاتھ میں تھامی ہوئی اشیاء کو زمین پر رکھا، پھر اسٹور کا لاک کھولا، دوبارہ اشیاء کو فرش سے اٹھایا اور اسٹور کے اندر چلی گئی۔ ہماری حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اب انہوں نے اپنے جہیز کا ٹرنک کھولا اور ہاتھ میں پکڑی ایک پلاسٹک کی پلیٹ اس میں ڈال دی، ٹرنک بند کیا، پھر وہ گیلری کی طرف مڑی اور پرانی واشنگ مشین گھسیٹ کر گیلری کے آگے کی اور اس پر چڑھ گئی۔ ان کا ارادہ اوپر رکھی چائے دانی اور چمچ اٹھانے کا تھا کہ ہم سب ان کے پاس پہنچ گئے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ کون ہے جس نے ہمارے گھر پر قبضہ جما رکھا ہے۔
امی نے ان کو آواز دی، زیبا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ خدارا تھمو، گر جاؤ گی تو بہت نقصان ہو جائے گا تمہارا۔ اس کے ساتھ ہی ان کو تھاما تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر جیسے جاگ گئیں اور چیزیں بھی ہاتھ سے گرا دیں۔ اب وہ ہم سے پوچھنے لگی کہ آپ سب لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں اور مجھے کیوں یہاں لے کر آئے ہیں؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ ابو نے کہا، بیٹا آئیے ہمارے ساتھ، ماجرا سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر ہم سب بہن بھائیوں نے مل کر سامان نیچے اتارا اور چچی کے بستروں والی بڑی پیٹی اور ٹرنک کو کھولا۔ تب ایک ایک کر کے ہر گمشدہ چیز نکلتی آئی جو پچھلے 1 سال سے گم ہو رہی تھیں۔ جب ساری اشیاء برآمد ہو گئیں تو چچی کی سمجھ میں بہت کچھ آنے لگا۔ تبھی ہر ایک کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ ابھری اور زیبا چچی شرمندہ شرمندہ سی نظر آئیں۔ امی سے نہ رہا گیا تو بول پڑی کہ تم کو ہم سب چور نظر آتے تھے، جبکہ حقیقت میں تم خود ہر شے کو غائب کرتی رہی۔ بولو ایسا کیوں کیا؟ ابو نے فوراً امی کی بات کاٹی، بیگم ان کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے، یہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ خود یہ سب کچھ کرتی رہی ہیں۔ اتنی دیر میں باقی سب لوگ بھی جمع ہو چکے تھے، دادی، دادا اور چچا بھی آ چکے تھے۔ دادی نے کہا، نیند میں چلنے کی بیماری کو چھپانے کے لیے پورے خاندان کا یہ حال کر دیا، ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں تھا۔ اگر بہو ہمیں اپنا سمجھتی تو ہم کو یہ بتا بھی سکتی تھی، اتنے برے دن تو نہ دیکھنے پڑتے، کتنا ہنسی خوشی رہ رہے تھے سب بچے میرے۔ چچی بولی، میں شرمندہ ہوں امی جان، مجھے نیند میں چلنے کی بیماری تو ہے، لیکن اس طرح پہلے میں چیزیں غائب نہیں کیا کرتی تھی، یہ سب غیر ارادی طور پر ہوتا رہا ہے، میں لا علم ہوں، سب سے زیادہ پریشان بھی تو میں ہی تھی۔ دادا ابو نے کہا، میری بہو سے نہ جھگڑو، وہ بے قصور ہے، ہم ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، آخر اس بیماری کا کوئی علاج تو ہوگا۔ پھر چچا نے کئی ڈاکٹروں سے مشورہ کیا اور ہمیں ایک ایسا ڈاکٹر مل گیا جو اس بیماری سے واقف تھا۔ چچی کافی عرصہ اس کے زیر علاج رہیں۔ والدین شاید بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں، اس لیے رشتہ کرتے وقت انہوں نے یہ نہ بتایا تھا کہ زیبا کو نیند میں بولنے اور چلنے کی بیماری ہے۔ اگر ہمارے گھر والوں کو پہلے سے یہ بات معلوم ہوتی تو اتنی تلخی، اتنی رنجش کبھی نہ ہوتی، بلکہ ہم ان کی حفاظت کرتے۔ اور دادی تو یہ بھی کہتی ہیں کہ شکر کرو کہ تم لوگوں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی، ذکر اللہ کرنا شروع کیا تو اللہ نے بھی تم لوگوں کی مصیبت آسان کر دی، ورنہ نہ جانے کتنے دن اور پریشان رہتے۔ اب اپنے ایمان کی سلامتی کو لازم پکڑ لو تاکہ ساری زندگی ہی آسان گزرے۔ اب ہم لوگ جعلی پیروں اور عاملوں کے چنگل سے بالکل نکل آئے تھے۔ چچی کو بھی دادی نے تلقین کی کہ زیبا بیٹی، اگر آپ چاہتی ہو کہ حالات درست سمت میں چلیں تو باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کی پابندی کرو، اس سے تم زیادہ بہتر محسوس کرو گی۔ زیبا چچی جو پہلے نماز باقاعدگی سے نہ پڑھتی تھیں، انہوں نے بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ نے ان کی زندگی کی راہیں آسان کر دی اور ان کے مرض میں بہت ہی زیادہ افاقہ ہو گیا۔ بے شک زندگی تھوڑی سی ہے، لیکن اس کو طریقے اور سلیقے سے اپنے رب کی رضا اور مرضی سے گزارنے والے بہت پرسکون رہتے ہیں۔ آج میں اس بات کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ کے ذکر اور نماز سے ہماری مشکل آسان ہوئی اور ہمارے گھر کا سکون بھی پہلے کی طرح واپس لوٹ آیا۔